بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین رونق بزم حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ ممتاز اسلامی اسکالر حضور پیر ابو نعمان رضوی سیفی زید اللہ شرفہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ معزز اور عزیز طلبہ کرام، اساتذہ کرام، معزز و محتشم ناظرین و سامعین گرامی قدر، گزشتہ دن ہم نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کیا تھا اور حروف مقطعات پر اپنی بات کا اختتام کیا تھا۔ وہیں سے بات کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بات کا آغاز کریں گے کہ قرآن میں حروف مقطعات کے رکھے جانے کی حکمتیں کیا ہیں۔ حروف مقطعات کے ضمن میں یہ بھی بیان ہوگا کہ صداقت صحابہ کرام کیا ہے، صحابہ کرام کی صداقت کیا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو آج کھول کھول کر جواب دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا، سوال کیا جائے کہ جب یہ حروف ایک راز ہیں، راز کی بات ہے، اور امت میں سے حروف مقطعات یعنی لوح قرآنی، حروف مقطعات کا معنی جان لیں، قطع کرنے والے، ایک دوسرے سے جدا جدا۔ الف لام میم اکٹھا لکھا گیا، علم نہیں پڑھا جائے گا، الف لام میم پڑھا جائے گا۔ ہا میم عین سین قاف اکٹھا لکھا گیا لیکن اکٹھا پڑھا نہیں جائے گا، علیحدہ علیحدہ حرف پڑھے جائیں گے۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر یہ حروف ایک راز کی بات ہے اور امت میں سے کوئی شخص ان کا معنی نہیں جانتا تو انہیں قرآن میں رکھا کیوں گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف مقطعات کے قرآن میں رکھے جانے کی حکمتیں یہ ہیں کہ یہ مخلصین اور معترضین کے درمیان فرق واضح کر دیا جائے کہ کون ہے جو معنی سمجھے بغیر اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی صداقت پہ قربان جاؤں، انہوں نے دیکھا نہیں جبریل کو آتے ہوئے، قرآن رسول اللہ کے زبانی سنا، فرمان رسول کریم سنا، نہ جبریل کو اترتے دیکھا اور نہ ہی قرآن کو اترتے دیکھا، نہ ہی وحی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ارشاد ہو گیا بس مان لیا کہ قرآن ہے، بس مان لیا کہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمانہ سمجھے بغیر ایمان لے آنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شیوا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کا۔
وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہتے جو زبان اقدس سے ارشاد جاری ہو جاتا، فرمایا جاتا قرآن ہے لکھ ڈالو تو لکھ ڈالتے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں ایک آپ کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے خاصہ یہ بھی ہے، نہ آپ نے کبھی کسی اور کتاب کو پڑھا، نہ کبھی قلم سے کوئی لفظ لکھا، صرف اس لیے کہ آنے والے لوگ سمجھ جائیں صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے۔ جو بیان ہوا ویسے ہی لکھ دیا، جو بیان ہوا کاتب وحی نے ویسے ہی لکھ دیا، اور آج ہم تک صحابہ کرام کی بدولت قرآن مجید پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ اس میں کئی لوگ، لاکھوں لوگ شک کرتے ہیں اور اس کو قرآن کو وحی خدا نہیں مانتے، لیکن اگر وہ ذرا بھی انصاف سے کام لیں تو ان کا شک ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے قرآن کے منکرو، اگر تم اس کتاب میں شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ 1450 سال گزر گئے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں لے کے آ سکا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ 1450 سال ہو گئے، اللہ رب العزت چیلنج فرما رہا ہے، میں کتاب لکھوں، کوئی ادیب کتاب لکھے، کوئی مصنف کتاب لکھے، کوئی سائنسدان کتاب لکھے۔ آج سے 250 سال پہلے کسی سائنسدان نے کتاب لکھی، آج اس کی تردید ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں کسی چیز کا شک نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا بیڑا اور ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے جو آسمانی کتابیں آئی تھیں اس کے بارے میں کہا گیا، جن کو کتابیں دی کہا اس کی حفاظت کرو، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ۔ سورۃ المائدہ فرمایا گیا کہ اپنی کتاب کا خود حفاظت کرو، تو لوگوں نے اس میں تحریفیں کر دیں۔ آج دیکھیں انجیل یوحنا اور ہے، انجیل متی اور ہے، انجیل کے کئی نسخے ہیں اور سب میں تحریف ہے۔ تورات دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، بائبل بن گئی، لیکن کسی میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، سب میں شک ہے، سب میں تحریف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اس میں جو بیان کی گئی تھیں، وہ یہودیوں نے اور اسرائیلیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں نکال دیں، تحریف کر دی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کا بیڑا ہم لیتے ہیں، اس کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ کوئی کہتا رہے، قیامت تک بھونکتا رہے اور چیختا رہے کہ قرآن کے 40 سپارے ہیں، نہیں، جو اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قیامت تک قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اس کا ایک ایک لفظ سچ اور حق رہے گا، نہ کوئی بدل سکے گا، نہ کوئی بدل سکا تھا، انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ہدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کیوں کہا گیا کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے؟ ہر ایک کے لیے ہدایت کیوں نہیں؟ مطلقاً کیوں نہیں فرمایا کہ سب کے لیے اس میں ہدایت ہے؟ کوئی بھی پڑھے اس میں ہدایت حاصل کر سکتا ہے، کوئی کافر پڑھے تو ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، فرمایا جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کریں گے وہی اس سے ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اگر ظالم اس میں سے پڑھے گا تو ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ متقی اس لیے فرمایا گیا کیونکہ وہ عمل کرنے والا ہے، وہ پریکٹیکل
اس پر چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے بیان کیا تھا کہ 12 سال لگے سورۃ البقرہ پر۔ وہ کیوں لگے تھے؟ وہ تو اہل زبان تھے، اور ان جیسی عربی فصاحت و بلاغت سے کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو ایسے عاشق رسول تھے کہ اپنا نام عبد مصطفیٰ لکھواتے تھے، عبد مصطفیٰ بلواتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھے عبد مصطفیٰ کہو، میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا عرصہ کیوں لگا؟ وہ ایک آیت پڑھتے تھے تو اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، جب تک مکمل طور پر سمجھ نہیں لیتے تھے کہ عمل پیرا ہو چکا ہوں تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، قرآن سارا پڑھا، ترجمہ بھی پڑھا، علم کی وافر مقدار میں مواد بھی موجود، انٹرنیٹ بھی موجود، کتابیں ہزاروں بھری پڑھی، لائبریریاں بھری پڑھی، لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل کے ذریعے فرمایا گیا کہ متقین ہیں وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ بے شک۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر پھر صحابہ کرام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، يُنفِقُونَ، جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کی فضیلت پر حضور سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زد اللہ شرفہ، آپ نے ایک بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، بڑی فضیلت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کا یہی مسلک ہے کہ توحید و رسالت پر دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار، ان دونوں کا نام ایمان ہے۔ یعنی جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار نہ کر لے، شروع کے نزدیک، شرع کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ زبان کا اقرار بعض فقہا کے نزدیک ایمان کا رکن نہیں ہے، بلکہ دل سے تصدیق ہونی چاہیے، دل سے تصدیق ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ غیب کا معنی اور علم غیب کا مفہوم کیا ہے؟ غیب کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی چیز، اور اس میں اور اصطلاح میں غیب وہ ہے جس سے ہمارے انسان کے 5 حواس ہوتے ہیں، حواس خمسہ، جو حواس خمسہ سے باہر ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے، چھپی ہوئی ہو اور عقل میں نہ آئے، اسے غیب کہتے ہیں۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو تو کسی نے نہیں دیکھا، وہ غیب ہے۔ فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، غیب ہے۔ تو ایمان کی صفات میں سے یہ شامل ہے کہ پہلے اللہ پر ایمان، پھر اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، سب نے مان لیا۔ فرمایا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، سب نے مان لیا، دیکھا تو نہیں نا، لیکن وہ موجود ہیں، ان کا ذکر چلتا آ رہا تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سنا تو صحابہ نے سب کو مانا۔ اسرائیلی اور عیسائی وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اپنی انا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں میں بھی بیان کیا تھا کہ جتنی بھی قومیں آئی ہیں، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، اور فرعونی ہو، نمرودی ہوں، وہ سب کے سب آئے، اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیے، ختم کر دیے، عذاب نازل کر دیا۔ لیکن اسرائیلی اور عیسائی کیوں بچ رہے؟ صرف اس وجہ سے کہ امت محمدیہ کا امتحان لینا باقی ہے، امت محمدیہ کا امتحان لینا باقی ہے۔ میں نے عمل کی بات کی تھی، ہمیں اس چیز کی اور اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھائیں، اس پر عمل کروائیں، پھر ہی بات بنے گی۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا ہیرو کوئی اور ہو، کہنے کو اور ہو، لیکن ہم کسی اور کو کاپی کریں۔
اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ میرے رسول کے فالوور بنو، سبحان اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سبحان اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کے فالوور بنو، میرے رسول کی پیروی کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ، تو ہم کس کے فالوور ہیں؟ معزز ناظرین و سامعین، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کس کے فالوور ہیں؟ فالوور ہونا ہے تو پھر جس کے فالوور ہوتے ہو، جس کو فالو کرتے ہو، اس کی کاپی بھی کرتے ہو۔ اگر کوئی کسی کرکٹر کا فالوور ہے تو وہ اس کے انداز میں کھیلتا ہے، اگر کوئی کسی ایکٹر کا فالوور ہے تو وہ اس کے انداز میں اپنا حلیہ اپناتا ہے۔ تو تمہارے جسم سے، تمہاری وضاقتہ سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کس کا فالوور ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہے یا کسی اور کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ چھوٹی سی حاضری اپنے پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو شاداب رکھے جو میری باتیں سنے اور آگے پہنچا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔